السلام علیکم. جہازیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. ایک مشترکہ ویلاگ ہے. اس میں عقیل افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کی ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نئے عدالتی سال کا آغاز ہو چکا ہے. وہاں پہ فل کورٹ بلایا گیا ہے. یہ فل کورٹ اجلاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے کس حد تک اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ تنازعات میں گھری ہوئی ہے، اختلافات انتہا کے اوپر ہے. سپریم کورٹ کی بات کریں تو یہاں پہ بھی ایک تجویز سامنے آئی تھی ان اختلافات کو کم کرنے کے لیے، اور وہ تجویز چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے دی تھی، لیکن اس کے اوپر اتفاق نہ ہو سکا، یا اگر ہم یوں کہیں کہ اکثریتی رائے نہ ملنے کی وجہ سے وہ تجویز منظور نہ ہو سکی. تو اگر وہ منظور ہو جاتی تو ممکنہ طور کے اوپر یہ امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ شاید جو اس وقت صورتحال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، یہ اس وقت نہ دیکھنے کو ملتی. وہ تجویز کیا تھی اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت ججز کی تعداد کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. فل کورٹ کی اہمیت کیا ہے، کون کون سے ایسے تنازعات ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بند کمرہ اجلاس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کے اوپر اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو عقیل افضل صاحب، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میرے خیال میں آپ ہمیں یہ بتائیں نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کل اس وقت کے سٹنگ ججز ہیں، ایک تو ہمیں پتہ ہے 12 ججز تھے، ان میں سے ایک جج صاحب جو ہے جسٹس میاں گل حسن، وہ تو سپریم کورٹ میں ایز ایڈ ہاک جج آ گئے ہیں. تو باقی ججز کی ذرا ہمیں بتائیں نا کہ جج صاحبان کون کون سے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ایک وہ لگاتے ہیں ذرا تکا نجی کہ کیا ریشو کیا بنے گی. دیکھیں عباسی صاحب، گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ میں بھی فل کورٹ میٹنگ ہے، نیکسٹ ویک کو ہو رہی ہے جی چھٹیاں. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی فل کورٹ کا اجلاس طلب کیا گیا. میرے خیال سے جب سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہے انہوں نے بطور چیف جسٹس پہلے جج پھر چیف جسٹس چارج سنبھالا ہے، تو شاید یہ پہلا موقع ہوگا جس میں تمام ججز جو ہیں وہ بیٹھیں گے آفیشیل کسی معاملے اس پہ کہہ لیں کہ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ آفیشیلی پہلی دفعہ نہیں، میٹنگز بھی ہو سکتی ہیں نا. جی. تو اس سے پہلے تو یہاں تک بھی خبریں آتی رہی ہیں کہ معزز جج صاحبان جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں ٹی بریک پر بھی اکٹھے نہیں ہوتے. کچھ جج صاحبان جاتے تھے، کچھ جج صاحبان نہیں جاتے تھے. تو کہیں پر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام ججز اکٹھے ہوئے ہوں اور انہوں نے کسی بھی ایشو پر ڈیبیٹ کی ہو. اب کیونکہ یہ پہلی میٹنگ ہے تو اس میٹنگ میں یقینی طور پر میں تو یہ کہہ سکتا ہوں حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں اب تک کے جو بے شک وہ چیزیں ایجنڈے پر نہ ہوں، لیکن اب تک کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والے اقدامات ہیں، بہت ساری کمیٹیز کو ریکنسٹیٹیوٹ کر دیا گیا، اور بہت سارے دیگر ایشوز کو جو تھی وہ چینجز لا دی گئیں، سٹاف کی تبدیلیاں کر دی گئیں. پھر ابھی ریسنٹلی مقدمات کے معاملے پر جو ہے وہ بہت ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہلچل رہی ہے. رجسٹرار کے نوٹسز پہ یا ان کے جاری کردہ نوٹیفیکیشنز کے ذریعے پارٹ ہیڈ میٹرز جو ہیں وہ ججز سے لیے گئے. تو یہ سارے جو ایک سال کے ایشوز ہیں نا، وہ ایشوز اس اسلام آباد ہائی کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ میں ڈسکس ہونے جا رہے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہنگامہ ہونے لگا ہے. بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ بڑا ہنگامہ ہوگا. یہ پرسکون انداز سے نہیں ہوگی، کیونکہ چیزیں اسلام آباد سپریم کورٹ میں چیزیں پھر بھی کسی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں. سیٹل ڈاؤن اس طرح ہو گئی ہیں کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جو ججز بتائے جا رہے ہیں کہ جو ابھی تک بھی اوپنلی 26ویں آئینی ترمیم پر اپنی اوپینین کسی حد تک دے چکے ہیں، وہ 4 کہہ لیں، یا شاید کچھ لوگ 5 کا فگر دے رہے ہیں، لیکن 4 ہی جج صاحبان جو ہیں وہ سامنے زیادہ تر اوپنلی وہ جو آئے ہیں وہ 4 ہی ہیں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد میں کوئی بڑا فرق نہیں پڑا، بڑا کلوزلی مقابلہ ہے. 11 جج صاحبان ہیں. 12ویں جج صاحبان میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تو اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں آگے ہیں. تو جو بھی وہاں پر 6 ججز جس طرف جائیں گے اس طرف کے فیصلے ہو جائیں گے. اچھا، اب 6 ججز میں ہم یہ کہہ لیں کہ 5 ججز تو خط لکھنے والے ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر ہم ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ ان 5 جج صاحبان نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا، ہاں
کوئی ایسی خبر نہیں ہے میرے پاس کہ وہ اس موقف کو فی الحال تبدیل کر رہے ہیں یا انہوں نے کوئی موقف چینج کر لیا سینیورٹی کے معاملے پر، ٹرانسفرز کے معاملے پر یا کمیٹیز تبدیلی کے ہونے کے معاملے پر. اگر کوئی چیز ہے بھی تو سامنے نہیں آئی. ہم فی الحال اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ 5 جج صاحبان ایک طرف ہیں اور نئے ججز ڈال کے 6 جج صاحبان دوسرے طرف ہیں. ججز ہیں کون کون سے ذرا ناظرین کو وہ بھی بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب یہ تو بڑا اوپنلی جو ہے اپنی جو ناراضگی ہے وہ خطوں کے ذریعے مختلف ریمارکس میں مختلف کچھ ججمنٹس بھی آ گئی تھیں جس میں چیف جسٹس کے کچھ اقدامات کو پسند نہیں کیا گیا تھا، سرفراز ڈوگر صاحب کے اقدامات کو. اور دوسرا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب موسٹ سینئر جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. عامر فاروق صاحب کے سپریم کورٹ آنے کے بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا لیکن ٹرانسفر ہوئے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور پھر سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پہ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے. محسن اختر کیانی صاحب کی وہی سیم سچویشن ہے جو یہاں پر منصور علی شاہ صاحب کی ہے، شاہ صاحب کی ہے کہ وہ بھی کنفرم چیف جسٹس تھے. پلاننگ تھی آگے کی کہ میں جب آؤں گا تو یہ ہوگا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سارا روڈ میپ اور ریفارمز تھیں یا جو بھی چیزیں تھیں آپ کہہ لیں تو بلکہ ایک مجھے ہمارے ناصر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مختلف میٹنگز میں یہ دیکھا تھا کہ قاضی صاحب ابھی موجود تھے تو جس میٹنگ میں منصور علی شاہ صاحب چلے جاتے تھے تو اس میٹنگ میں جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہوتے تھے وہ سارے کے سارے اس طرف چلے جاتے تھے جدھر منصور علی شاہ صاحب ہوتے تھے. سب کو پتہ تھا کہ بھائی آگے 2.5-3 سال کے یہ چیف جسٹس ہیں. تو یکدم حالات نے پلٹی ماری اور ایسا ہی کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوا. اچھا اب محسن اختر کیانی صاحب کے بعد جناب طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، پھر اس کے بعد جناب بابر ستار صاحب ہیں، سردار اعجاز اسحاق صاحب ہیں، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب ہیں. ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ کل کی میٹنگ میں اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے شاید ان کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹنگ ووٹ ہو جائے گا، وہ فیصلہ کن ووٹ ہو جائے گا جو فیصلہ کرے گا کہ آیا ایکشن درست ہیں یا غلط ہیں. ویسے آ تو ادھر چکے ہیں جیسے ڈوگر صاحب والی سائڈ پہ ہیں لیکن پھر بھی توقع دونوں طرف سے ہو سکتی ہیں، کوشش دونوں طرف سے ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی ورکنگ کے بغیر یا کسی اس کے بغیر جو ہے میٹنگ کال کی گئی ہو جب ان کے چیف جسٹس کو یہ خطرہ ہو کہ جناب میجورٹی دوسری طرف ہے اور جو میرے انسٹرکشنز ہیں، میرے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ انڈو ہو جائیں گے تو پھر وہ میٹنگ کبھی بھی کال نہ کرتے کیونکہ کوئی ایسی پریشر تو نہیں تھا نا کہ بھائی ابھی میٹنگ کال کریں. روایت ہے ٹھیک ہے فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے. پھر اچھا کے علاوہ جسٹس سمن ریفت اعجاز صاحبہ امتیاز صاحبہ ہیں، جسٹس خادم حسین سومرو صاحب ہیں، جسٹس محمد اعظم خان صاحب ہیں اور جسٹس محمد آصف صاحب اور جسٹس انعام امین منہاز صاحب ہیں. تو بھائی صاحب یہ کچھ ریشو سی بن رہی ہے اوور آل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو میرے خیال سے کل کی جو میٹنگ ہوگی خبریں اس کی فوری طور پہ نہیں نکلیں گی. ہو سکتا ہے ایک اچھا سا میٹھا سا اعلامیہ بھی آ جائے کہ جناب یہ چیزیں ڈیسیجن ہو گئیں، یہ چیزیں فیصلے ہو گئے. لیکن الٹیمیٹلی جب 1 دن 2 دن کے بعد یا کل کچھ شام کے ٹائم اگر کچھ خبریں نکلیں گی تو جو ہے کچھ مسالہ جو ہے وہ مرچ مسالہ نکلے گا وہاں سے. اچھا اب میں آپ کو اس پہ اپنا اوپینین دوں. جی ایک تو میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ فل کورٹ میٹنگ بالکل ہونی چاہیے. اس پہ جو بھی ایشوز ہیں ایجنڈاز میں شامل کر کے اس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری بھی ہے اور ایک اچھا اقدام بھی ہے. وہیں پہ یہ بات بھی درست ہے کہ جو 5 ججز ہیں انہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کی تھی. جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، جسٹس بابر ستار ہیں، جسٹس سمن رفت امتیاز ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب ہیں. تو وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی درست ہے کہ جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب بنے تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ان کو مبارکباد بھی جا کے دی. تو ٹھیک ہے یہ ایک روایتی طور کے اوپر چیزیں چلتی ہیں. لیکن جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں عقیل افضل صاحب کہا تو یہ جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب یہ کہا جاتا ہے جی کہ جو جسٹس عامر ڈوگر صاحب تھے، جو جسٹس عامر فاروق صاحب تھے وہ بہتر تھے ان سے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات میں نے سنی. دوسری بات
آپ کو پتہ ہے کہ اس اختلاف کو کم کرنے کے لیے ایک تجویز چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے بھی دی تھی، جی جی، اور وہ تجویز چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے جوڈیشل کمیشن کے ایک اجلاس میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے موقع کے اوپر اس وقت تھی جب انہوں نے یہ بات کہی کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے ایون یہ بھی کہا کہ ایک کام اور بھی انہوں نے تجویز دی، میری اطلاع کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ میری تجویز یہ ہوگی کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت پٹیشن پینڈنگ تھی، تو اس وقت تک آپ ایسے کر لیتے ہیں کہ ایک محدود وقت کے لیے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کر دیتے ہیں۔ بعد میں اگر پٹیشن ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے۔ تو اس کے اوپر سب سے پہلے جو مخالفت کی جناب وہ کی جسٹس منیب اختر صاحب نے ایز اے ممبر جوڈیشل کمیشن، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ہوتا جی کہ یہ ایک طرح سے میوزیکل چیئر جو میری اطلاع ہے، انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ پہلے آپ بیٹھیں پھر آپ بیٹھیں، اور اس رائے سے اتفاق کیا نہ صرف اسلام آباد بار کے جو نمائندہ ہیں ممبر جوڈیشل کمیشن، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے بھی اس بات کی رائے دی۔ جسٹس محسن کیانی صاحب کے لیے پی ٹی آئی کے 2 ممبران نے رائے نہیں دی تھی، تو لیکن کیونکہ میجورٹی نہیں تھی اور یہ تجویز جو ہے وہ ڈراپ ہو مائنورٹی میں ہوگی اور یہ اپروول نہیں ہو سکی۔ اب بھی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی اسامیاں تو ہیں، ابھی خالی ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ججز کو سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ڈسکشن میں آئے، اس میں جو جسٹس محسن کیانی صاحب ہیں، دیگر ججز ہیں، وہ یا سپریم کورٹ آ سکتے ہیں، ایون جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو بھی سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے کسی سٹیج کے اوپر یہ بات بھی زیر غور آ جائے، اور پھر اس کے بعد پھر دیکھنا ہوگا کہ نیکسٹ 3 میں جیسے طارق جہانگیری صاحب بھی ہیں، تو دیگر ججز بھی ہیں، تو یہ وہ بہرحال ساری چیزیں ہیں جو آپشن کے طور کے اوپر جو ہے وہ آگے چل کے آئیں گی، لیکن بہرحال فل کورٹ میٹنگ جو ہے بڑی امپورٹنٹ، ہماری سپریم کورٹ کے بھی خط سے خاصی اہم ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ تو دیکھیں جی کل کا اجلاس جو ہے یہ خاصا اہمیت کا حامل ہوگا، تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔